سب سے پہلے اقلیتوں کے بارے میں ان کو ساروں کو مار دینا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے؟ نہیں، اس طرح کا فتویٰ تو میں نہیں. سب یہاں پہ بھی بڑی تصاویر میں نے مجھے یہ بتائیے کسی کے ایسا لٹریچر چھپا ہوا ہے کہ ہمیں شرم آنی چاہیے کہ جھوٹے نبی کی قرآن مجید میں کوئی سبب لانا تھا نا جو قرآن مجید کو کاروبار کے لیے استعمال کریں، یعنی وہ چھپ ہے. ہمارے علماء بھی ایسے نہیں ہیں. غلط ہے علماء. ویری ریناؤنڈ اسکالر آف پاکستان ود می ڈاکٹر اسرار احمد، کسی تعارف کے محتاج نہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ آئے. اور مجھے پہلے تو آپ سے معذرت، آپ کو ہمارے اسٹوڈیوز تک آنے کے لیے بڑی سیڑھیاں چڑھنی پڑیں اور آپ نے بڑی ہمت کی ہے یہاں تک پہنچنے میں. سب سے پہلے اقلیتوں کے بارے میں ان کو ساروں کو مار دینا چاہیے کہ ان کو کچھ کو زندہ رہنے دیں، کیا کریں ان کے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا یہ خیال ہے کہ صحیح بات وہی ہوگی کہ ہم پہلے یہ سمجھیں کہ اسلامی ریاست میں اصولی اعتبار سے اقلیتوں کی کیا حیثیت ہے، کیا مقام ہے، کیا حقوق ہیں. اس سے علیحدہ رہتے ہوئے کہ آیا پاکستان فی الواقع اسلامی ریاست ہے یا نہیں ہے، اس کو علیحدہ رکھتے ہیں. ایک اکیڈمک ایشو ہے کہ اسلامی ریاست میں اصولی اعتبار سے مائنورٹیز پہ بہت حقوق ہیں. نمبر ایک یہ کہ انہیں پوری مذہبی آزادی حاصل ہے. They are free to believe anything they want to believe. They are free to worship anything they want to worship. Then their personal law پورا ان کا اپنے اختیار کے مطابق ہوگا، شادی بیاہ، فیملی لاس وغیرہ. انہیریٹنس کا لا جو ہے وہ ان کے اپنے ہاتھ میں ہوگا. ان کی جو عبادت گاہیں ہیں، قرآن مجید میں ایک جگہ پر ذکر آیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ جو ہے بعض لوگوں کے ذریعے سے دور نہ کرتا رہتا تو اس روئے زمین پر تمام اللہ کی عبادت گاہیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. اور اس میں پہلے ذکر آیا ہے صوامع و بیع و صلوات و مساجد یذکر فیہ اسم اللہ کبیرا، کہ یہ سارے یہ جتنے بھی گرجا گھر ہیں، صومع ہیں، صلاۃ ہیں، سینیگاگ جو کہلاتے ہیں، اور پھر مسجد کا ذکر کیا ہے. تو ان سب کی حفاظت جو ہے وہ اسلامی ریاست کرے گی. گویا کہ غیر مسلموں کے جو عبادت گاہیں ہیں ان کی حفاظت مساجد سے زیادہ کی جائے. یہ تو ہے پازیٹیو سائڈ. پھر انہیں پوری حق حاصل ہے کہ وہ اس ریاست میں کاروبار کریں. ہاں، جو چیز حرام ہے جس کو ایک مسلمان بھی نہیں کر سکتا وہ بھی نہیں کر سکیں گے، لیکن یہ کہ کاروبار کریں، سروسز میں آئیں، پروفیشنل کے اندر آئیں، اپنا کام کریں، سب اجازت ہے. البتہ دو جگہ پر اب میں آپ سے عرض کر رہا ہوں جو ایک ایسی بات ہے کہ جو آج کا جو ایک ذہن بن چکا ہے اس کے فریم ورک میں وہ چیزیں فٹ نہیں بیٹھتی. اس کی وجہ یہ کہ آج کا کانسیپٹ ہے نیشن سٹیٹ کا. ایک ملک کی حدود میں رہنے والے ایک قوم ہیں، اس پہ کوئی بحث نہیں ہے، وہ مسلمان ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، پارسی ہیں، عیسائی ہیں. نمبر ایک. اور نمبر دو، سیکولرزم. مذہب کا تعلق ریاست سے ہے ہی نہیں. یہ دو چیزیں ایسی ہیں آج کی دنیا میں جو ایگریڈ اپون ہے یونیورسل. لہذا اس فریم ورک میں یہ دو باتیں اسلام کی فٹ نہیں ہوتی. وہ اس لیے نہیں ہوتی کہ اسلام ایک آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ ہے. اب ظاہر بات ہے یہاں لیجسلیشن جو ہے، دی پروسیس آف لیجسلیشن، اٹ از بیسڈ آن قرآن اینڈ سنہ. اینڈ دوز ہو ڈونٹ بلیو ان قرآن نور ان سنہ دے کانٹ بی ایسوسیٹڈ ود اٹ. ان دی سیم وے ہائیسٹ لیول پر جو پالیسی ہوگی اسلامی ریاست کی وہ تو یہ ہوگی کہ اسلام کو دنیا کے اندر پھیلائے اور اسلام کا جو اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کا جو ہے وہ دائرہ پھیلے. ظاہر بات ہے کہ وی کانٹ ہوپ کہ غیر مسلم جو ہے وہ سبسکرائب کریں گے آپ کے آئیڈیا کے ساتھ. لہذا ان چیزوں میں ہم ایسوسیٹ نہیں کریں گے. البتہ ان کو اپنے جو ہے وہ اپنی کوئی باڈیز بنائیں، کوئی الیکٹ کر لیں، کوئی ان کی باڈی ہو، نمائندہ ہو، ان کے معاملات میں ساری بات ہوتی رہے. کوئی گریونسز ہوں تو ان کو ریفر کیا جائے اور وہ حکومت سے بات کریں. اس معنی میں ان کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوگی. ادروائز وہ اس معاملے میں ریاست کے ان دو لیولز کے اوپر ایسوسیٹ نہیں کیے جائیں گے. تو کیا میں یہ سچ مان لوں کہ جو ان کے اوپر عمل نہیں کرتا اور جو اقلیتوں کو زندہ نہیں رہنے دیتا، ان کو زندگی دو بھر کرتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے؟ نہیں، اس طرح کا فتویٰ تو میں نہیں دے رہا ہوں، لیکن یہ کہ یہ دائرہ اسلام کے یا اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا ہے ہی مسلمان اسلامی تعلیمات کے خلاف جائے گا. میں یہ عرض کر رہا ہوں نا کہ ایسا ہے ہی نہیں. آپ مجھے بتائیے کہ 60 سال کی زندگی پاکستان کی، اس میں کتنا کچھ ہوا یہ معاملہ. جس قدر حقوق پاکستان کا، اب یہ دوسرا اسپیکٹ ہے، ابھی تو پہلے ہم اصولی بات کر رہے تھے نا، لیکن یہ جو ہے اب آپ ڈی فیکٹو پوزیشن پہ اگر آئیں گے تو کتنے فسادات ہوئے ہیں.
یہ تو در حقیقت یہ جو ریسنٹ ہماری ہسٹری ہے اس میں انٹرنیشنل معاملات نے آ کر اس طریقے سے ہمیں اپنی گرفت میں لیا ہے. میں ڈاکٹر صاحب آپ کو ایک عرض کرتا چلوں کہ پچھلے صرف چند سالوں میں 1000 سے زیادہ بلیسمی کیسز پاکستانی عدالتوں میں آ چکے ہیں, ان کے پرچے کٹے جا چکے ہیں اور وہ یعنی زیر بحث بھی ہیں ان میں سے معاملات. Now my question to you is کہ قرآن مجید میں تو کسی جگہ بلیسمی کا ذکر ہی نہیں ہے. دیکھیے قرآن مجید میں کسی چیز کا ذکر نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا اسلام میں کوئی مقام نہیں ہے. قرآن مجید میں رجم کا ذکر نہیں ہے. قرآن ہمارے نزدیک شریعت محمدی میں اور یہ سنت رسول کی روح سے جو شادی شدہ زانی اور زانیہ کی سزا رجم ہے, تو یہ لازم نہیں ہے. قرآن کے ساتھ ساتھ سنت رسول, حدیث رسول ایک انڈیپینڈنٹ سورس آف اسلامک لا ہے. لیکن میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ بلاسفیمی لاز کے مقدمے اتنے چل بھی رہے ہیں. فرض کیجئے کہ آپ ان مقدمات کے اندر جا کر پن پوائنٹ کر دیتے ہیں کسی شخص نے بکواس کی تھی, جھوٹ بولا تھا, اور اس کو ایک واقعتاً سزا دے دی جائے تو اس کے بعد یہ دروازے بند ہو جائیں. رائٹ. اور اگر کوئی جھوٹی سزا دے رہا ہے, جھوٹا الزام لگا رہا ہے, اسی پر تو میں اس کے اوپر اگر یہ ثابت ہو جائے کہ جھوٹا الزام تھا, ایسا کوئی واقعہ ہوا ڈاکٹر صاحب میرے پاس تو پوری تفتیش کر کے ان لوگوں کا سراغ لگا کر. آپ نے غالباً سنا میں نے اوپننگ سٹیٹمنٹ میں کیا کہا کہ وہ مسجد کے مولوی جنہوں نے اشتعال انگیزی پھیلائی لاؤڈ سپیکر کا استعمال کر کے, میں آپ کو یعنی عینی شاہدوں کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ کچھ مولوی حضرات ایسے تھے جنہوں نے بے پناہ اشتعال انگیزی کی. اس کی کیا گنجائش؟ اس کے اوپر مقدمہ چلایا جائے. اس میں چونکہ ایک امن عامہ کو خراب کرنے کی ایک کوشش ہے, اس پر مقدمہ چلایا جائے تو سزا ہی دی جائے. لیکن در حقیقت یہ اسلام کو خراب کرنے والی ایک منٹ مجھے بات جی. اس وقت کی ہماری سچویشن در حقیقت اتنی گمبھیر ہے, کہنا مشکل ہو گیا ہے. آپ کے ہاں را کے ایجنٹ ایکٹیو ہیں لازماً ہے. آپ نے انہیں اتنا پریشان کیے رکھا ہے کشمیر کے اندر, وہ بدلہ نہیں لیں گے. اور کیا پاکستان جو ہے وہ ہر ہندو کے سینے کا ناسور نہیں ہے؟ وہ تو ظاہر بات ہے, ان کی وندے ماترم, ان کے لیے تو زمین جو ہے بھارت ماتا, یہ تو ان کی ماتا ہی نہیں, ان کا معبود ہے. اس کے ٹکڑے ہم نے کرائے. تو وہ جو کچھ کر رہے ہیں, وہ جو پرانا ایک شعر آپ نے سنا ہوگا کہ نیش اقرب نست پے کی نست اقتضائے طبیعتش یہ نست, کہ بچھو اگر ڈنک مارتا ہے تو یہ کسی کینے کی وجہ سے نہیں کہ آپ سے گرو سے دشمنی ہے, یہ تو اس کی طبیعت کا تقاضا ہے. ظاہر بات ہے کہ بھارت اور بھارت میں خاص طور پر جو ہندو ہے وہاں کا جو یوں سمجھیے کہ مضبوط بنیادوں والا ہندو ہے, جو فنڈامنٹلسٹ کر دیجیے, تو وہ تو ظاہر بات ہے پاکستان کے وجود کو دوبارہ کرنے کو تیار نہیں. اب یہ ساری دوسری طرف اب جو بھی کرسچین اور یہودی ایجنڈا ہے نیو کونس کا اور زائنسٹ کا, وہ آگے بڑھ رہا ہے. انہیں اب آگے آ کر مسجد اقصی گرانی ہے اور ڈوم آف دی راک گرانا ہے تاکہ اپنا تھرڈ ٹیمپل تعمیر کریں. اب یہ تھرڈ ٹیمپل ان کا آپ سمجھیے کہ سن 70 عیسوی سے گرا ہوا ہے. ذرا میں بلیسمی کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں پہلے, یعنی لیٹس کم بیک ٹو دیٹ. مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ابھی کہا اپنے اوپننگ ڈائیلاگ میں کہ اقلیتوں کو تمام مذہبی رسومات اور عقیدے جو ہے وہ نہ صرف منانے کے بلکہ کھلم کھلا اس کو پریکٹس کرنے کی اجازت ہے. اب بلیسمی تو دیکھیں نا, میرا تو یقین تمام انبیاء کرام پہ ہے, سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پہ بھی ہے. اب میرے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں, لیکن ایک مسیحی بھائی کے لیے وہ ان کو سن آف گاڈ کا درجہ دیتے ہیں. تو ٹیکنیکلی تو بلیسمی یہیں پہ ہو گئی کیا؟ اب جب وہ اپنے ایمان کے مطابق حضرت عیسیٰ کو مانے گا تو وہ تو بلیسمی کر رہا ہے ہمارے ایمان کے مطابق. ہمارے اعتبار سے بلیسفیمی نہیں ہے. اصل میں بلیسفیمی اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں, ہاں ان سے کہے کہ وہ نبی نہیں ہے, ہم نہیں مانتے, ٹھیک ہے, اٹس اوکے. لیکن یہ کہ اگر ان کے اوپر وہ چھینٹیں اڑائے جو روشنی نے جو تبرہ کرے اور جو کردار کشی کرے اور جو خاکے شائع کیے جائیں, آپ یہ سمجھیے کہ یوں نہ سمجھیے کہ ہم کہیں فیکوم میں باتیں کر رہے ہیں. دنیا میں بالفعل ہو رہا ہے, حکومتیں کر رہی ہیں, بڑے بڑے ادارے کر رہے ہیں. یہ تو پاکستان میں ہوتا ہے, اتنے بڑے بڑے اخبار نہیں پاکستان. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ بھی بڑی تصاویر میں نے دیکھی ہیں, ایسا لٹریچر چھپا ہوا ہے کہ ہمیں شرم آنی چاہیے. کیریکیچر آج تک کہیں شائع ہوا ہے پاکستان میں یا کسی مسلمان نبی کے نہیں, لیکن اپنا اور بڑی تصاویر جو ہیں جن کو ہم بڑی یعنی عزت سے اور پیار سے اور احترام سے دیکھتے ہیں, اور تبرہ میں کہوں گا کہ بڑا ایکٹیولی ہوا. دیکھیے اگر ہے تو غلط ہے. سوال تو یہ ہے کہ ہمیں احترام کرنا ہے سب کا. باقی یہ ہے کہ یہ چیز ایک تعزیرات کے درجے میں آئے گی, کیونکہ اگر ہم یہ کہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں, ہوتا کیا ہے
آج جو ہے عالم کفر یہ چاہ رہا ہے کہ جو ایک جذباتی تعلق ہے امت مسلمہ کا محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو کمزور کیا جائے. اس کے لیے جو بھی ہو رہا جس بڑے پیمانے پر یہ صحیح نہیں ہے کہ جو خاکے شائع ہوئے ہیں. مجھے پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. اس سے پہلے کہ ہم بریک لیں، مجھے پروڈیوسر بار بار کہہ رہے ہیں بریک لینے کو، بٹ آئی ایم ٹیمپٹڈ ٹو آسک دس کوسچن کہ جھوٹے نبی کی قرآن مجید میں کوئی سزا نہیں ہے؟ میرے علم کی حد تک نہیں ہے. اس نے ڈاکٹر اسرار احمد کی جو انہوں نے کہنا تھا کہ قرآن مجید کے حوالے سے جھوٹے نبی کی کوئی سزا نہیں، جھوٹے اس کے امتی ضمن کی میں ہے. چاہتا ہوں تھوڑی سی وضاحت کر دوں. جی، اگر کوئی مسلمان نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ تو مسلمان ہی نہیں ہوگا. تو وہ مرتد قرار پا کر واجب القتل ہوگا. ٹھیک ہے، وہ تو مسلمان ہی نہیں ہوگا. اب اگر کوئی غیر مسلم، کوئی ہندو، کوئی عیسائی، کوئی سکھ، کوئی پارسی کا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض تو کرے گا، نپٹے آپس میں. اسلام اس کے اوپر کوئی نہیں کرتا. لیکن جھوٹے امتی کے لیے تو سزائیں ہیں، وہ آخرت میں ملیں گی. یہاں پہ بھی تو ہیں. نہیں، یہاں پر تو آپ کہیں پر اگر واقع کوگنیزیبل آفنس میں پکڑے جائیں گے تو پکڑے جائیں گے، ورنہ نہیں. اب آپ کو معلوم ہے بعض جرائم جو ہیں بہت سخت ہیں. اتنا کہا گیا کہ تم اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرتے ہو تو ایسے کہ جیسے کہ اپنے مسلمان بھائی کا، مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو. کوگنیزیبل تو نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی مقدمہ تو قائم نہیں ہوگا، اس کے اوپر کوئی سزا تو نہیں ملے گی. تو ایک اخلاقی جرائم ہے. اب ظاہر بات ہے کہ اس وقت جو کچھ ہمارا طرز عمل پورا کا پورا وہ اسلام کے ساتھ ہم عملاً توہین کے مرتکب ہو رہے ہیں. کیا کہ حضور نے تو فرمایا ہے ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، اس شخص کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں جس نے قرآن کی حرام کردہ کسی شے کو اپنے لیے حلال کر لیا. کیا حال ہے ہمارا؟ لیکن یہ کہ ایک اور اس کے اوپر بھی تو لعنت ہے نا جو قرآن مجید کو کاروبار کے لیے استعمال کریں، یعنی وہ چھاپ چھوپ کے ہم لوگ جو اس سے منافع اور نفع کماتے رہتے ہیں. اس پر نہیں ہے یہ، آپ ممنوع نہیں ہے، بالکل ممنوع نہیں ہے. چھاپنا ہے، چھاپنا تو میں آپ کو سورہ آل عمران کی ایک آیت بتاتا ہوں. 3 نمبر آیت ہے، آیت نمبر 187 ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی عہد لیا کہ اسے واضح طور پہ لوگوں سے بیان کریں گے، چھپائیں گے نہیں، بس انہوں نے اس عہد کو پس پش ڈال دیا اور کتاب کو تھوڑی قیمت پہ بیچ دیا. کیا معنی بیچ؟ تو کیا انہوں نے کیا برا سودا کیا؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ انہوں نے فتوے بیچے، قرآن کی باتوں جو ان کی کتاب تھی ان کی باتوں کو جھٹلایا، لوگوں کے کہنے پر ایسے فتوے دیے کہ جو تورات کے قانون کے خلاف تھے. تو گویا کہ انہوں نے قرآن کو اپنی کتاب کو بیچ دیا. تو اگر آج لیکن یہ کہ اس کو شائع کرنا نہیں، شائع سے مطلب یہ تھا کہ اس کو استعمال کرنا، اپنے لیے، اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا. اگر آج میں ایک ممبر پہ بیٹھ کے میں اللہ سے منسوب کر کے غلط بات قرآن سے منسوب کر کے اس کو صرف اپنے لیے کمائی کا ذریعہ بناتا رہوں تو کیا وہ حرام نہیں؟ یہ حرام ہے. اگر غلط بات منسوب کر رہے ہیں تو بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا حرام ہے. لیکن یہ کہ یہ تو ایک آپ مفروضے پہ بات کر رہے ہیں، یہ تو ثابت کروانا پڑے گا کہ کون ہے وہ شخص. میں آپ کو بتاتا ہوں ایک بات. میں آپ نے جنرلائز بات کی نا پہلے، تو میں بھی ایک جنرل بات کرتا ہوں آپ کو ایگزامپل دینے کے لیے کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ تمام ہمارے جو قوانین ہیں وہ قرآن و سنہ کے مطابق ہیں. دوسری طرف ہم کہتے ہیں کہ جتنے فرقے ہیں ان کے تمام یعنی قوانین جو ہیں اور ان کے مسالک جو ہیں ان کو لے کے ہم آگے چلیں گے، جبکہ قرآن تو فرقہ بندی کی مخالفت کرتا ہے. اصل میں وہ لفظ فرقہ آپ غلط استعمال کر رہے ہیں. وہ مسلک ہے اور ان مسلکوں میں صرف پرسنل لاء میں ہے اس کی اجازت. پرسنل لاء جیسا کہ میں نے کہا ہے وہ ہم غیر مسلموں کو بھی کھلی اجازت دیں گے کہ اس کے مطابق وہ اپنا معاملہ کریں. پرسنل لاء میں مسلمانوں کے مسلک ہیں، یہ حنفی ہیں، شافعی، مالکی ہیں، یہ سکولز آف لاء ہیں. یہ اصل فرقے نہیں ہیں. فرقہ وہ ہوتا ہے کہ جو ایک دوسرے کو کافر کہیں. یہ ایک دوسرے کو کافر نہیں کہتے، یہ تو سب مانتے ہیں کہ لیکن ہم تو کہتے ہیں، ہے، ہم تو کھلے عام کہہ دیتے ہیں، بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں. کوئی حنفی شافعی کو نہیں کہتا، کوئی شافعی مالکی کو نہیں کہتا، کوئی مالکی جو ہے ابلی کو نہیں کہتا، نہیں کہتے. یہ مسلک ہے. ان مسلکوں کے اندر جعفری ایک مسلک ہے، اس کے اندر ان کا اپنا ایک پرسنل لاء ہے. تو پرسنل لاء کی حد تک یہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر موجود ہے اور صحیح موجود ہے کہ وہاں پر ان کے جو بھی قوانین کی تعبیر کی جائے گی وہ ان کے اپنے مسلک ہیں. کہیں مجھے بتائیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم لوگ قرآن مجید کو سمجھ نہیں سکے اور ہم کیونکہ ایک بغیر ترجمے کے ہم رٹے لگا کے اس کو ہم بس آیتوں کے طور پہ استعمال کر لیتے ہیں کہ ہم نے پہلی سورت پڑھنی، دوسری سورت پڑھنی ہے اپنے فرائض کے اندر، لیکن اس کا ہمارے دلوں میں کوئی تعلق نہیں ہے. عوام الناس کی حد تک آپ کی بات صحیح ہے، لیکن ایسا نہیں ہے عالم الناس تک اب آج جو ہے ہمارے علماء بھی ایسے نہیں ہیں. ایسا
غلط ہے. علماء قرآن پڑھتے ہیں, قرآن ایک سمجھتے آپ ہیں, لوگ سارے عربی مل کے جانتے کتاب ہیں, عربی سننا نہیں بنا سیکھتے ہیں. سکتے. جی ایک کتاب سننا نہیں بن سکی ہماری, جی ایک سنت کی کتاب نہیں بن سکی. نہیں, سنت کی کتابیں یہ ساری حدیثی وہ کتابیں تو سنت کی کافی اس میں کتابیں ہیں. کانٹرڈکشنز بھی ہیں نا. لیکن وہ تو ان سے ہے ڈرائیو کرنا. ایک ہی قانون کے تحت دو ججمنٹ لکھ رہے ہیں, اور وہ بھی سپریم کورٹ کے. کوئی نئی شہادتیں نہیں آئی ہیں, کوئی نئے فیکٹس نہیں آئے ہیں, فائل پہلے سے تیار چلی آ رہی ہے, دونوں کی رائے مختلف ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ بلاسفمی لا جو ہے وہ غیر اسلامی ہے پاکستان میں؟ نہیں, میرے نزدیک صحیح ہے, اس لیے کہ اس وقت جس درجے میں عالمی سطح پر یہ جو مسلمانوں کا قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جذباتی لگاؤ ہے, انہیں معلوم ہے کہ ان مسلمان امت آج جو علامہ اقبال کے اشعار ہیں, ان کی جو آخری دور کی نظم ہے 20 کی مجلس شورا, اس میں ابلیس سے وہ کہلواتے ہیں یا کہتا ہے ابلیس ان کی زبان میں, جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے, وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین. جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آس میں, لیکن ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے, اس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو. جیسے کہ انگارے کے اوپر راکھ آ جائے نظر نہیں آتا کہ اندر آگ ہے. اس امت کے اندر ایک آگ ہے, اور وہ آگ کیا ہے, زیادہ جذباتی ہے, اس کی صحیح بات ہے. اس میں فہم کا, شعور کا عنصر کم ہے, عوامی سطح پر. اوپر ہے, لوگوں کے اندر ہے, بڑے ویسے پیمانے کیسی پر. بات ہے کہ آج آپ مجھے علامہ اقبال سے کوٹ کر کے بتا رہے ہیں, جبکہ کافی عرصہ پہلے آپ کا ایک میں نے پروگرام دیکھا تھا جس میں جسٹس جاوید اقبال بھی بیٹھے تھے, اور ان کا بھی یہی خیال تھا, اور غالباً آپ کا بھی یہ خیال تھا کہ علامہ اقبال تو کنورٹ ہو چکے تھے, جماعت احمدیہ کو جوائن کر چکے تھے. قطعاً نہیں. ایک زمانے میں اچھی رائے تھی, شریک نہیں ہوئے تھے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر کسی کو دیکھنا ہو اسلام کا ماحول تو جاؤ قادیان میں دیکھ لو. وہاں کیا تھا, ایک شخص کے ہاتھ پر بیعت تھی, ایک نظام تھا, ڈسپلن تھا, اور ایک ہی بستی, ایک ہی ہم خیال لوگوں کی آبادی تھی, تو وہاں ایک معاشرہ تھا. اس کے بعد جس طریقے سے علامہ اقبال نے پھر اس کی نفی کی ہے, پھر جس طرح بحث مباحثہ ہوا ہے علامہ کے درمیان, نہرو کے درمیان, اس سامنے ساری بات. تو علامہ اقبال ظاہر بات ہے کوئی نبی نہیں تھے. آپ کو معلوم ہے ایک زمانے میں تو وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ پتھر کی مورتیوں میں سمجھا ہے تو خدا ہے, اور خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے. اور بعد میں آ کے وہ یہ کہے کہ جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے, یہ وطن کا.